نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں را پیر کامل کاملہ را رہنما حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائی اور بہنوں، آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر آرملے کی قسمت جاگی اور یہاں پر محفل ذکر کا انعقاد ہوا۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ کہ جو ایسے چانسز کو اویل کرتے ہیں اور پھر محافل ذکر میں آ کر حضور کی اس حدیث کی مصداق ٹھہرتے ہیں کہ جس میں حضور نے فرمایا کہ رب کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ سمجھیں، لوگ سمجھن کہ اے شاید دیوانے نے۔ اور جب رب کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو ایک خاص لذت اور ٹیسٹ ہوتا ہے اس کا، اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اور بڑا وہ خاص انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پھلدار درختوں کو ہمیشہ قائم دام رکھے۔ قبلہ پیر صاحب نے پچھلے دفعہ جب میں تقریر کر رہا تھا، جو کہ آج کی شمع محفل ہیں کہ جن سے آج یہ محفل سجی ہوئی ہے اور جن کے وجود سے یہ باغ مہک رہا ہے اور یہاں پر خوبصورت صورتیں بھی نظر آ رہی ہیں اور سیرتیں بھی نظر آ رہی ہیں، میری مراد قبلہ پیر صوفی محمد ارشد محمود اسلمی صاحب جی تمجہ سے ہے۔ آپ نے پچھلے موقع پر جب میں تقریر کر رہا تھا، تقریر کی آواز کیا ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان کر رہا تھا، آپ نے اخلاص کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا، اور جمعے پر بھی میں نے چند باتیں کی، تو میرا دل ہے کہ آج اخلاص پر ہی بیان کیا جائے۔ ایک اور ٹاپک میں نے سوچا تھا مگر میں نے کہا قبلہ صاحبزادہ صاحب سے ڈسکس کر لوں گا کہ اگر اجازت ہو تو انشاءاللہ علیحدگی میں پوچھ لوں گا تو پھر اس پر گفتگو ہوگی، کیونکہ آج کل بہت سارے ایسے ٹاپکس بھی ہیں کہ ان پر گفتگو کی جائے تو لوگوں کو مرچیں لگ جاتی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ پھر وہ پانی ڈھونڈتے پھریں اور ان کو مصیبت پیدا ہو جائے تو ہم جو حکم ہو اسی کے مطابق چلیں۔ تو جس طرح قبلہ پیر صاحب پچھلی دفعہ ارشاد فرما رہے تھے اخلاص کے بارے میں، پیورٹی کے بارے میں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اخلاص ہے کیا۔ اخلاص یہ ہے کہ سادہ لفظوں میں سب کچھ فنا کر کے، سب کچھ ختم کر کے رب کی رضا کے لیے سب کچھ کیا جائے۔ بڑی بڑی دستاریں پہن کر، اپنے نام کے ساتھ علامہ لکھوا کر، فلاں حاجی صاحب لکھوا کر اپنے نفس کو خوش نہ کیا جائے۔ ایک عالم، ایک عابد اور زاہد، اس نے علم تو حاصل کیا، ریاضت و مجاہدہ تو کرتا رہا، سلوک کی منازل تو طے کرتا رہا۔ یہ سنگیوں کے لیے بڑی خاص چیز ہے، غور سے سنیے گا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس نے ساری عمر لگا دی، 8-9 سالوں بعد جب وہ فاضل ہوا تو نام کے ساتھ لکھوانے لگا علامہ صاحب۔ جب سلوک کی منازل طے کرنے لگا، شیخ کی نظر پڑتی رہی پڑتی رہی پڑتی رہی، وہ سلیٹ سیاہ تھی، نظر پڑتے پڑتے سفید ہو گئی۔ کئی عرصے بعد جب اس قابل ہوا پر کسی پر نگاہ ڈال سکے
اب میں مثال تو یہ دے رہا ہوں پر دل اندر سے یہ کہہ رہا ہے حافظ صاحب جن دی سلیٹ چٹی ہوگی تو پھر ریاکاری کیڑی رہی. تو میں عرض کر رہا ہوں اتنے سال گزار دیے, گزارنے کے بعد دل میں یہ تما آ گیا کہ لوگ کہیں واہ علامہ صاحب کیا خوبصورت تلاوت کرتے ہیں, کیا خوبصورت تقریر کرتے ہیں. تو سمجھ لو اخلاص نہ رہا, ریاکاری آ گئی, پیورٹی نہ رہی, امپیورٹی آ گئی. اسی طرح ایک بندہ اپنے آپ کو عابد کہے, زاہد کہے, ولی کہے, مگر اس وجہ سے کہے کہ لوگ میری بلے بلے کریں, لوگ میرے نعرے لگاتے رہیں. اگر ایسا ہوا تو سب کچھ ختم ہو گیا, اور یہ ہوا تو پھر یہ ریاکاری ہے, اخلاص نہیں ہے. مجھے تو یاد نہیں کہ آپ کے سگیوں میں سے کبھی میں نے یہ سنا ہو کہ پیر صاحب نے کہا ہو کہ میرے نعرے لگائیں. آپ میں سے کبھی کسی نے سنا ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ اخلاص کے ساتھ آیا کرے. جب کوئی اخلاص کے ساتھ آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ وقت تھوڑا دیتا ہے, پا زیادہ لیتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب جنت عدن کو بنایا, حدیث شریف ہے, جنت عدن کو بنایا, ایسی ایسی چیزیں جنت کے اندر بنائیں کہ کسی آنکھ نے پہلے دیکھا نہ تھا. ایسی ایسی چیزیں وہاں پر بنائیں کسی کان نے کبھی سنا نہ تھا, کسی بندے کا ذہن اس طرف نہ گیا تھا. جب ایسی کریشن کر لی, ایسی تخلیق کر لی, رب نے جنت نو فرمایا ہن تو بول, فرمایا ہن بول. آگے سے جنت کہتی ہے صوفیو قد افلح من تزکا, اور ایک دفعہ نہیں کہا, 3 دفعہ کہا قد افلح من تزکا, قد افلح من تزکا, مومن فلاح پا گیا. اور پھر اسی حدیث کے اینڈ میں آتا ہے جنت نے رب کی بارگاہ میں کہا کہ میں جنت ریاکار پر اور بخیل پر حرام ہوں. تو صاحبو اگر اخلاص نہ رہا سب کچھ وہیں پر ختم ہو گیا, سب کچھ وہیں پر ختم ہو گیا. آج ہوتا یہ ہے کہ تھوڑی میں نے جمعے پر بھی بات کی, مسجد کی خدمت کر دی, کسی لنگر میں تعاون کر دیا, مدرسے کے ساتھ تعاون کر دیا, کہیں پر کوئی تھوڑا تعاون کر دیا, 200 300 500 پاؤنڈ 1000 دے دیا. تو سوچا اگر میں نہ کراں تو محفل ہو ہی نہیں سکتی, اگر میں نہ کرتا تو مسجد بنتی ہی نہ, اگر میں نہ کرتا مدرسہ بنتا ہی نہ. تو سن لو وہ 1000 پاؤنڈ تمہارا فارغ ہو گیا, اس کے بدلے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اور اگر آنکھیں بند کر کے جب پیسے دیے تو یہ دل میں کہا اے باری تعالیٰ دے 100 رہا ہوں, کاش میرے پاس 1,00,000 ہوتا تیری بارگاہ میں دے دیتا. وہ دیں گے آپ 100, رب تعالیٰ وہاں پر آپ کا 1000 لکھے گا. اور میں ایک حدیث کی طرف آپ کو لے چلو, بلکہ قرآن کی آیت میں ایک جگہ رب تعالیٰ فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالھا. جب تم ایک نیکی کرتے ہو, رب تعالیٰ جب تمہارا اخلاص دیکھتا ہے نا اس کو 10 گنا کر دیتا ہے. میں نے آج سے 3 سال قبل ایک تفسیر میں, تفسیر تبیان القرآن میں ایک روایت پڑھی تھی. حضور علیہ السلام, آپ نے آج تک سنا ہوگا 10 گنا 7 گنا. میں نے ایک حدیث میں پڑھا جو رب کی بارگاہ میں دیتا ہے, رب تعالیٰ 1 پاؤنڈ کو 1400 پاؤنڈ کے برابر لکھتا ہے. تو اخلاص پیدا کریں. جب اخلاص آ جائے گا, پیورٹی آ جائے گی, پھر کیا ہوگا کہ رب تعالیٰ اس کے اندر آپ کو برکت عطا فرمائے گا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوئے, آپ فرماتے ہیں کہ اخلاص کی 3 نشانیاں ہیں. یہ صوفیوں کے بڑی خاص بات ہے. اخلاص کی 3 نشانیاں ہیں. فرمایا کہ بندے کو عوام کی تعریف اور اس کی مخالفت فرق نہ ڈالے, عوام کی تعریف اور اس کی مخالفت فرق نہ ڈالے. مثال کے طور پر پیر صاحب کے سامنے بندہ بیٹھا, میں اس لیے بار بار آپ لوگوں کی ٹرمز یوز کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی محفل ہے. مثال کے طور پر کوئی کہے ماشاءاللہ کیا پیر صاحب کا چہرہ ہے, کیا خوبصورت لگتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بڑا فیض دیا ہے. اور جس طرح آپ کے پیر صاحب ہیں نگاہ نیچی ہو اور رب کا شکر ادا کرتے رہیں, تو یہ اخلاص ہے. لیکن اگر ذہن میں یہ آ گیا, میں عام جنرل مثال دے رہا ہوں, اب اسی طرح اگر کوئی مخالفت کرے, اب آپ اور ہم جانتے ہیں کئی سنگی ایسے ہیں, بلکہ قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ایک نشست ہوئی اور میں نے کچھ عرض کیا, قبلہ پیر صاحب نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا. میں علماء میں یہ گفتگو کرتا ہوتا ہوں اور میں ان سے پوچھتا ہوتا ہوں یہ صوفیاں کو فارمولہ تھا پوچھو بندے سیدھے کیویں کر دے رہے,
اور میں نے قبلہ پیر صاحب کا ایک جملہ دہرایا تھا. پیر صاحب نے فرمایا تھا کہ ہمارے بارے میں جو بھی بات کرے اپنا وقت دیکھ لے اور ہمارے سنگی دیکھ لے کہ ہم نے کتنوں کو بدلا ہے. اور پھر حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اعمال میں اپنے عمل کو دیکھنا بھول جائے. ایسا نہ ہو اللہ اکبر کی نماز پڑھی تو دوجے ویکھنا شروع کر دے وے یار انہوں نماز پڑھنی نہیں آتی, جے تینوں پڑھنی آتی تے تو تھلے ویکھنا, اگر تجھے ذکر کرنے آتا ہے تو نیچے دیکھنا, اگر تو نے رب کی راہ میں دیکھ دیا ہے تو عاجزی کرنا, اگر رب کی راہ میں دے دیا ہے تو نیچا ہو. اس لیے فرمایا کہ اپنے عمل کو دوسرے عمل میں نہ دیکھے. تے اگلی گل تے بڑی خاص کیتی ہے, فرمایا کہ جب کوئی عمل کر بھی لے قیامت میں جزا کے لیے یہ تصور نہ رکھے بلکہ یہ رکھے بس رب راضی ہو جائے. یہ قبلہ پیر صاحب کی توجہ میں ہوگی یہ بات. میں نے اللہ کے ولیوں میں ایسا ٹولہ ان کے بارے میں پڑھا ہے. میں نے ٹولے سے مراد گروپ یا ہم بات پنجابی میں لفظ استعمال کرتے ہیں, تو میں نے ایک ایسا گروپ پڑھا ہے کل قیامت کا دن ہوگا, رب تعالیٰ کے سامنے لوگوں کو پیش کیا جائے گا, جنت میں لوگ چلے جائیں گے, جنت کی جب تقسیم ہو جائے گی جنت والے جنت میں, دوزخ والے دوزخ میں, وہاں پر شور ہونا شروع ہو جائے گا جنت میں. کیڑی عجیب گل ہے کہ جنت شور ہونا شروع ہو جائے گا. رب تعالیٰ سب باتوں کو جانتا ہے. رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں سے بھئی یہ شور کیسا ہے؟ فرشتے جا کے عرض کریں گے باری تعالیٰ عجیب بندے نے تیرے, وہ جنت میں آ گئے ہیں. اب آپ جانتے ہیں نا جنت میں ہر شے کمال کی ہوگی, بندہ سوچے گا سامنے آ جائے گی, اور بھی بڑا کچھ ہوگا. تو عرض کر رہا ہوں فرشتے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جائیں گے, کہیں گے باری تعالیٰ بڑے عجیب بندے, جنت مل گئی, حوریں مل گئیں, غلمان مل گئے, محلات مل گئے. کہتے ہیں ہم نے اچھے عمل جنت کے لیے نہیں کیے تھے, ہم نے عمل اس لیے اچھے کیے تھے کہ رب تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا اچھا ان کو جنت میں مزہ نہیں آیا, وہ چاہتے ہیں کہ میرا دیدار ہو. پھر رب تعالیٰ اپنی شان کے لائق دیدار عطا فرمائے گا. اور صوفیوں کے بارے میں, صوفیوں کی بات, حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب آپ کو بتاؤں کہ اخلاص ہوتا کیا ہے, پیورٹی ہوتی کیا ہے. اب جو میں بات کر رہا تھا کہ چاہے آپ کی کوئی تعریف کرے, یہ میں اس لیے بار بار آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ بگنرز ہیں, میری طرح آپ بگنرز ہیں. قبلہ پیر صاحب ان کے تو اپنے مقامات ہیں الحمدللہ, کہنے کی ضرورت نہیں, بار بار میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن آپ اور ہم بگنرز ہیں. کوئی تھوڑی سی کہہ دے نا حافظ صاحب بڑی تلاوت کی تھی, نماز خیال اندر یار بڑی سونی تلاوت کرنا میں. کوئی بندہ کہہ دے واہ صوفی صاحب کیا نور ہے, تو بندہ بار بار شیشہ جا کے بندہ بڑا نور ہے یار میرے چہرے پہ. تو ہم اور آپ کے لیے بگنرز کے لیے اب میں آپ کو حضرت یحییٰ بن معاذ کی بات بتاؤں. آپ فرماتے ہیں اخلاص یہ ہے, پیورٹی یہ ہے کہ تم نیو بورن بیبی کی طرح ہو جاؤ. اب نیو بورن بیبی کی مثال کیوں دی, جسے اردو میں شیر خوار بچہ کہتے ہیں, اس کی مثال یہ ہے, اب آپ کے سامنے نیو بورن بیبی پڑا ہو, آپ اس کی جتنی تعریف کرتے رہیں اس کو کوئی خبر نہیں, آپ اس کے جتنا خلاف بولتے رہیں اس کو کوئی خبر نہیں. حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں جب تم اپنی عادت کو, اپنے آپ کو نیو بورن بیبی کی طرح کر لو گے تمہیں اخلاص مل جائے گا, اور جب اخلاص مل جائے گا پھر رب کے قریب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں سب سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب وہ لوگ, ان لوگوں کے بارے میں بتاؤں کہ جو ایسے ہو جاتے ہیں جن کو خوشی ہوتی کہ ان کی تعریف کی جائے, جن نعت خواہ حضرات کو, میں سب کو بیچ میں لاتا ہوں, مختلف گروپس کو, لوگوں کو لے لیجئے جن کو خوشی ہوتی ہے. حضرت ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ, بڑی خاص گل ہے, اور کاش کو دل کے کانوں سے سنیں تو میں سمجھتا ہوں وہ سیدھا ہو جائے گا. حضرت ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا, لوگ رب تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ایک عابد آئے گا, ایک زاہد آئے گا, ایک عالم آئے گا, ایک مجاہد آئے گا, مختلف گروپس کے ٹریڈز کے لوگ آئیں گے, آ کر رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے, رب تعالیٰ سے اجر مانگیں گے, اس امید میں ہوں گے رب تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. رب تعالیٰ فرمائے گا تم نے جس کے لیے عمل کیا تھا اسی جا کے ثواب لو. آج ہم اگر نمازیں لوگوں کے لیے پڑھیں, اگر آج ہم انفاق فی سبیل اللہ لوگوں کے لیے کریں کہ لوگ خوش ہو جائیں, آج ہم محافل میں اس لیے آئیں,
اب اکثر یہ ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں، ورنہ میرے جیسے سارے درویش ہی ہیں، ملنگ ہی ہیں، درویش تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، یعنی عجیب صحیح لوگ ہیں، تو پیر صاحب بھی بیٹھے اور علماء بھی سنتے، پکڑ نہ لیں، ان کو میری طبیعت کا پتہ ہے کہ بعض دفعہ میں ایسی باتیں کرتا ہوں، لیکن پھر بھی احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اب آج کل ہوتا کیا ہے، اکثر ہم جنازوں میں جاتے ہیں اور بندے نو لب کے بھی کھانے ابھی میں آ گیا، ٹھیک ہو، تو ہم کسی کا جنازہ تو نہ پڑھنے آئے، ہم تو اپنا چہرہ دکھانے آئے، کاش ہم جنازہ پڑھنے آتے ہوتے۔ تو حضرت ابو عبداللہ انطاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عمل کرتے ہوں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا تو نے جس کو خوش کرنے کے لیے عمل کیا تھا اسی سے ثواب لے جا کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ اب حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کمال کر دی ہے۔ اب آپ کو بتاؤں کہ پھر صوفی جب ہو جاتا ہے، صوفی کہلوانا بڑا آسان ہے، عالم کہلوانا بڑا آسان ہے، مگر یہ منزلیں بڑی کٹھن ہیں، یہ منزلیں بڑی کٹھن ہیں، اس میں سب کچھ دینا پڑتا ہے، سب کچھ فنا کرنا پڑتا ہے، اور پھر جب انسان فنا کر دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے، اس کو لگتا یہ ہے میں خالی ہو گیا ہوں، مگر رب تعالیٰ اسے بھر دیتا ہے۔ اور پھر وہ بھرتا کس طرح ہے، بیٹھا درویش آرملے میں ہوتا ہے مگر نگاہ یہاں سے یورپ میں جا رہی ہوتی ہے، بیٹھا وہ آرملے میں ہوتا ہے مگر نگاہ یہاں سے بنگلہ دیش میں جا رہی ہوتی ہے، بیٹھا یہاں پر ہوتا ہے نگاہ پاکستان میں مار رہا ہوتا ہے، اور بیٹھا یہاں پر ہوتا ہے آنکھیں بند کرتا ہے مگر گنبد خضرا سامنے آ جاتا ہے، بیٹھا یہاں پر ہوتا ہے، بیٹھا یہاں پر ہوتا ہے مگر دل طواف کعبہ کر رہا ہوتا ہے، بیٹھا یہاں پر ہوتا ہے مگر بار بار حضور کی جالیاں سامنے آ رہی ہوتی ہیں۔ تو دراصل انسان دیکھنے میں یہ سمجھتا ہے میں خالی ہو گیا، میں نے سب کچھ دے دیا، میرا سب کچھ فنا ہو گیا، میں نے کسی کو ٹائم نہ دیا، صرف مرشد کے پاس بیٹھا رہتا ہوں، اور چلیا یہی تو بارگاہ ہے کہ جو خالی نہیں رکھتی بلکہ بھر دیتی ہے۔ میں نے ایک عالم کا، ان کی میں اسپیچ سن رہا تھا، ہمارے اساتذہ میں سے میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ان کا، یہ بڑی خاص گل ہے جو میرے انداز کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جب دین کے کام کے لیے نکلتا تھا نا تو میری بڈھی نو بڑی شکایت رہنی میرے تو کہ حضرت صاحب آپ ٹائم ہی نہیں دیتے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، علماء کے گھر والے اور مشائخ کے گھر والے ان کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، ان کی بڑی قربانیاں ہوتی ہیں، سپیچز پہ گئے، مختلف ممالک میں چلے گئے، وہ بیچارے انتظار کر رہی ہوتی ہیں، اور ان کو اس صبر کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں کہ کوئی ولی کی نسبت والی ہو، کوئی ولی کے گھر والی ہو، ولی کی بیٹی ہو، ولی کی اہلیہ ہو، ولی کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہو، ولی کے ساتھ تعلق ہو، خود ولی نہیں ہوگی۔ آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک بندہ عطار کی دکان میں جائے، کپڑوں میں خوشبو آنے لگے، اور جو ہر وقت ولی کے سامنے رہے، کیا اس پر نظر نہیں پڑے گی؟ اس پر توجہ نہیں ہوگی؟ تو میں ان کا انٹرویو جب سن رہا، اب جو خاص بات بتانی کیونکہ وقت 2-3-4 منٹ رہ گیا، تاکہ باجیاں بھی ہماری سن لیں کہ صبر کا بھی اجر ملتا ہے، آپ اندر تنگ نہیں ہوگے انشاءاللہ اس بات کے بعد۔ تو میں عرض کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے بڑا مجھ سے شکوہ رہتا تھا کہ آپ مجھے ٹائم ہی نہیں دیتے، سنگیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر۔ کہتے ہیں کہ جب سے دین کے ساتھ میں مخلص ہوا ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنی توجہ دی ہے، اب مجھ سے وہ گلہ نہیں کرتی، بلکہ جب اب میں اسے دیکھتا ہوں وہ خود رب والی ہوئی ہے۔ اب ہر وقت اس کا وہ دیکھے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، حضرت بی بی زلیخا جب ان پر کرم ہوا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جائیں ذرا توجہ دیں، حضرت یوسف آتے ہیں، وہ زلیخا جس نے کئی سال حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں گزارے، جب ان کی طرف گئے، حضرت یوسف علیہ السلام قریب ہونا چاہے کہ ان پر توجہ دیں، آپ ان سے فرماتی مجھے تھوڑا وقت دو کہ جس نے مجھے حسن واپس کیا ہے میں اس کا حسن تو دیکھ لوں، میں اس کو تو دیکھ لوں کہ جس نے تجھے اتنا حسین بنایا ہے میں اس کے جلوے تو دیکھ لوں۔ تو اس لیے جو نسبت والی ہوتی ہیں ان کو بھی بڑا کچھ ملتا ہے۔ اب حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ، وقت ختم ہو گیا، آپ نے جو گل ہی مکھا دی تھی،
آپ ایک دفعہ گئے, آپ نے کپڑے اپنے الٹے پہنے ہوئے تھے, جنہوں پنجابی کے اندر پوٹھے کپڑے پائے سن. حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ نے کس سے پوچھا, انہوں نے کہا کہ حضرت تسی بار بار ادھر ادھر جاندے پہ ہو تے کپڑے پوٹھے پائے نے, تسی کپڑے تو سیدھے پہن لیں. حضرت داؤد تائی فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے لیے نہیں پہنے, میں نے تیرے لیے کپڑے نہیں پہنے, میں نے جس کے لیے پہنے وہ مجھ سے راضی پوٹھے چاہیے, میرے الٹے کپڑوں میں ہی راضی ہے, تو راضی ہو رہا ہو, میں نے راضی اس کو کرنا ہے, میں نے انجی پانے نے. تو یہ اخلاص ہے, یہ اخلاص ہے. اور آخری بات حضرت علی المرتضیٰ کی, شیر خدا کی بارگاہ میں بھی آپ کو لے چلوں, اور یہ بات ذہن میں رکھیں, ہاں ہم صدیق اکبر کی بارگاہ میں بیٹھنے والے ہیں, ہمارا مشرب وہی ہے, ہمیں جو دریا جس سے ہم سیراب ہوتے ہیں وہی سے نکلتا ہے, مگر شیر خدا کی محبت کے بغیر دریا تک پہنچا نہیں جا سکتا. ان چاروں یاروں کی محبت بڑی ضروری ہے. ہاں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان سب کے سردار سیدنا صدیق اکبر ہیں, ولایت کے سردار صدیق اکبر ہیں, مگر ان چاروں کی محبت بڑی ضروری ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ آپ اور میرے لیے سبق ہے, بس بات ختم کر رہا ہوں, وقت ہو گیا. غالباً وہ 3 منٹ پیچھے آپ کی دعا سے میں نے خود کی ہوئی ہے, تو ختم کرتا ہوں اس کے اندر انشاءاللہ. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں ریاکار جو امپیور بندہ ہوتا ہے, جس کے اندر امپیورٹی ہوتی ہے, اخلاص نہیں ہوتا, فرمایا اس کی 3 نشانیاں ہیں. کتنی؟ 3 نشانیاں ہیں. فرمایا جب اکیلا ہوتا ہے تو بڑی سستی کرتا ہے نماز میں. نظر گھماؤ نا, جدو مسیطہ باندھ سکتے گھر چ نمازاں پڑھیاں نے تسی, کتنے کہ ہیں جو نمازیں پوری پڑھتے تھے, اور کتنے کہ ہیں کہ جو 2 مکس کر کے نمازیں نہیں پڑھتے تھے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ریاکار کی مثال ایک یہ ہے کہ جب اکیلا ہو تو نماز میں سستی کرے, تے نماز بیٹھ کے پڑھے, نفر بیٹھ کر پڑھے, اور جب لوگوں میں آئے تے کھڑا ہو کے نماز پڑھے, لوگ یہ نہ سمجھن کہ بیٹھ کے نماز پڑھتا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ ریاکار کی یہ علامت ہے, جب اکیلا ہوتا ہے تو عبادت کے اندر سستی کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ دوسری نشانی یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بلے بلے سے خوش ہو جاتا ہے, بلے بلے سے خوش ہو جاتا ہے. اور آخری آپ نے جو علامت بتائی, آپ نے فرمایا جب لوگ تعریف کریں تو عبادت زیادہ کر دیتا ہے. اب میں نے جمعہ پر یہ بیان کی بات, میری توجہ ان لوگوں کی طرف چلی گئی جب وہ نعت پڑھتے ہیں, جب وہ واز کر رہے, اللہ ماشاءاللہ جو اچھے لوگ ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں, وہ تو دین کی خوبصورتی ہے, یعنی ان کے ذریعے دین خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. فرمایا آخری مثال وہ ہے کہ اگر ان کی تعریف کی جائے عبادت کے اندر زیادہ مشغول ہو جاتے ہیں. میری توجہ ان کی طرف گئی کہ جدو نوٹ دیکھتے نا تو تلاوت لمبی کر لیندے نے, جب نوٹ دیکھتے ہیں تو نعتیں زیادہ لمبی کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ کم وددہ پہ آتے تقریر زیادہ لمبی کر لیندے نے. حضرت علی فرماتے وہ ریاکار ہے, اس کے اندر اخلاص نہیں ہے. اور پھر اسی کے اندر آخری حصے میں فرمایا, اور جب کوئی ان کے خلاف بات کرے اپنی عبادت چھوٹی کر لیتے ہیں, تھوڑے وقت میں ختم کر لیتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے, اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے. اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جن ہستیوں کے پاس ہم بیٹھنے والے ہیں, اٹھنے والے ہیں, جن کی سنگت میں ہیں, انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی ہماری خیر ہے اور آخرت میں بھی خیر ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.